ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ آج ہم دکنی ادب کو ذرا وستار سے سمجھیں گے۔ یہ شارٹ میں ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئے۔ اوکے، چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم اردو کا جو پیپر ہے بالکل فری آپ کو کروانے والے ہیں پریپریشن، وہ بھی سلیبس کے اکارڈنگ۔ تو جو بھی نیٹ کا ایگزام دے رہا ہے اردو لینگویج سے تو وہ فٹافٹ جوڑیے، بیکاز پورا سلیبس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو پریپریشن کروائی جائے گی، جس طرح میں نے کی اور نیٹ کلیئر کیا ہے۔ ٹھیک، اوکے، چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دکنی ادب کو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھتے ہیں۔ بہمنی سلطنت سے قبل کا دکن۔ ٹھیک، یہ پہلے کا ہم تاریخ کے حوالے سے پہلے کا ہم سمجھیں گے۔ یہ بہمنی سلطنت کا پس منظر۔ بہمنی سلطنت قائم ہونے سے قبل سیاسی حکمت عملی کی غرض سے علاؤالدین خلجی، یہ ہم نے پڑھے تھے کل بھی، تو ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ 1297 میں گجرات کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔ گجرات فتح کرنے کے بعد 1310 میں علاؤالدین خلجی نے دکن اور مالوا پر حملہ کر کے انہیں بھی فتح کر لیا۔ چونکہ علاؤالدین خلجی دہلی کا حکمران تھا، یہ علاقے دہلی سے کافی دور تھے، اس لیے یہاں مؤثر طور پر حکمرانی کرنے کے لیے گجرات، دکن اور مالوا کے علاقوں کو علاؤالدین خلجی نے 100 محاذات میں تقسیم کر دیا اور ہر موضوع پر ایک افسر مقرر کر دیا جو امیر سدہ کہلاتا تھا۔ خلجی نے بعد میں جب محمد بن تغلق نے دکن پر اپنی گرفت مضبوط بنائی تو 1327 میں دہلی کی ساری آبادی دولت آباد منتقل ہو گئی، لیکن امیران سدہ کو تغلق نے ہی قائم رکھا۔ اس طرح اس سارے عمل سے دکنی زبان کو شدت کے ساتھ پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ بعد میں تغلق نے دکن سے پھر جب دہلی کو پائے تخت بنایا تو بے شمار لوگ دکن ہی میں رہ گئے اور امیران سدہ کی زیر سایہ آ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیران سدہ زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اسی لیے محمد بن تغلق کے آخری زمانے میں تمام امیران سدہ نے متحد ہو کر بغاوت کر دی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اپنے میں سے ایک کو بادشاہ بنا دیا۔ 1947 میں یوں عظیم الشان بہمنی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ آئی ہوپ آپ کو بہمنی سلطنت کا پس منظر جو ہے کس طرح سے انہوں نے بنیاد ڈالی، آپ کو یہ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ہم ایسے ہی پریپریشن سلیبس کے اکارڈنگ کریں گے، آپ کو کچھ بھی باہر سے نہیں آئے گا، سب ہم اچھے سے بہت اچھے سے پریپریشن کرنے والے ہیں، اسی لیے فٹافٹ جڑیے۔ بہمنی سلطنت کے 14 حکمران 1350 سے لے کر 1525 تک۔ 14 حکمران دیکھیں گے ہم 1350 سے لے کر 1525 تک۔ ٹھیک، علاؤالدین حسن شاہ بانی، یہ ہے محمد شاہ بہمنی۔ ٹھیک، مجاہد شاہ، یہ ہے داؤد شاہ۔ علاؤالدین حسن شاہ بہمنی بانی۔ نمبر 2، محمد شاہ بہمنی، مجاہد شاہ، داؤد شاہ،
نمبر 5 محمد شاہ ثانی، نمبر 6 غیاث الدین، نمبر 7 شمس الدین، نمبر 8 فیروز شاہ بہمنی، 9 احمد شاہ بہمنی، 10 احمد خان بہمنی، 11 علاء الدین ثانی، 12 ہمایوں شاہ، 13 احمد شاہ ثالث، 14 محمد شاہ لشکری۔ ٹھیک، یہ ہے بہمنی عہد کے شعراء 1350 سے لے کر 1525 تک۔ اب ہم بہمنی شعراء کو دیکھیں گے 1350 سے لے کر تو 25 تک۔ ٹھیک، نمبر 1 فخر الدین نظامی، یہ ہے قدم راؤ پدم راؤ، 1934 میں احمد شاہ بہمنی کے عہد میں، قدم راؤ پدم راؤ۔ ٹھیک، نمبر 2 اشرف بیابانی، 9 سرحال جنگ نامہ، 1503 میں بہمنی عہد کے آخری دور میں۔ ٹھیک، نمبر 3 میراجی شمس العاشق شاپ، خوش نغز شہادت الحقیقی مغز مرغوب میراجی، 1496 میں پیدا ہوئے، بہمنی عہد کے آخری شاعر ہے۔ ٹھیک، بہمنی عہد کے دیگر شعراء میں مشاق، یہ بہمنی عہد کے شعراء ہیں۔ مشتاق، لطافہ اور فیروز کے علاوہ سید محمد حسین، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، ان کو تو ہم اب اچھے سے ہی جانتے ہیں، اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بٹ پھر بھی 1321 سے 1422 کا نام بھی آتا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بہمنی عہد کے 8ویں بادشاہ فیروز شاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 4 خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، معراج العاشقین، شکار نامہ، تمثیل نامہ، خلاصۂ توحید، تلاوت الوجود، چٹی نامہ نظم، یہ نظم رہی ہے۔ 15ویں صدی کے آخر اور 16ویں صدی کے شروع میں دکنیوں اور آفاقیوں کے آپسی جھگڑوں نے سلطنت کی چول ڈھیلی کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہمنی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، میری محنت اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کیجیے۔ یہ ہم بیجا پور عادل شاہی عہد 1490 سے 1686 تک ہم یہ کل دیکھیں گے، بیکاز آج تھوڑا سا میرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو ہم کل اچھے سے اس کو ڈیٹیل دیکھیں گے اور دکنی ادب کو ہم اچھے سے سمجھ لیں گے، تاکہ دکنی ادب سے جو بھی کویشچن آئے تو ہم اس کو آرام سے ایزیلی کر سکیں۔ آپ کو اردو کی فری پریپریشن کے لیے میرے ساتھ جڑنا ہوگا، جو کہ فری آف کاسٹ ہے، فری ہے، کچھ بھی آپ کو پیسے اس میں نہیں دینا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سبھی چیزیں سلیبس کے اکارڈنگ ہی کریں گے، سلیبس کے باہر کچھ بھی نہیں کریں گے، اور آئی ہوپ آپ کا سلیکشن یہاں سے بالکل ہوگا، ضرور ہوگا، آپ لوگ ہی بتائیں گے میرے کو کہ ہمارا سلیکشن ہو گیا ہے۔ تو پلیز فٹافٹ جڑیے ہمارے ساتھ اور اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔